اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج حسن نے اتنے پرجوش طریقے سے اور اتنی مسکراہٹ کے ساتھ، اور یہ جو چہرے پہ خوشی کے تاثرات ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اول تو یہ مہینہ برکت و رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں۔ شہر رمضان فی انزل قرآن بیان کر دی گئی ہیں۔ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا۔ اس مہینے کی فضیلت تو ہے ہی ہیں، اور یہ جو آخری عشر آ رہا ہے تو اس کی تو اور فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جو آج کا دن ہے، آج 20ویں ہم اپنی جو سحری ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو آج کا جو 20واں روزہ ہے، آج کا جو دن ہے وہ فتح مکہ کا دن ہے۔ وہ مکہ جہاں سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا، رات کے اندھیرے پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے آبائی شہر جو آپ کے دل کے قریب تھا، اور جاتے جاتے آپ کے ارشاد مبارک تھا کہ اے مکہ تو میرے دل کے سب سے قریب ہے، اگر مجھے نہیں مجبور کیا جاتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اس شہر سے نکالا گیا اور فتوحات کے ساتھ 12,000 صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ آپ دوبارہ اس شہر میں آئے۔ تو آج میرے لیے یہ اہم دن اور یہ خوشی کا دن ضرور ہے کہ آج فتح مکہ کا دن 20 رمضان مبارک ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد ہم اپنا 20واں روزے کا آغاز کریں گے، اور آج آخری عشرے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ مغفرت کے عشرے کو ہم خیر باد کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ فتح مکہ کا آج واقعہ انشاءاللہ قصہ کے سیگمنٹ میں بیان کریں گے۔ اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواں طاہر شیخ صاحب۔ جی بسم اللہ کریں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی،
منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں وہ جن کی برکتوں سے ابر بارہ بست عالم میں وہ جن کی برکتوں سے ابر بارہ بست عالم نے تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ یہ ہے مطلوب در بے وف میں بھی پھر وفا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے بھائی واہ 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 اور ناظرین اکرام آج ماہ مبارک کے مغفرت کے عشرے کا آخری دن ہے اور ہم اس مغفرت کے عشرے کو بھی خیر بات کہنے جا رہے ہیں یہ دل کی تھوڑا دل دکھی ضرور ہے کیونکہ یہ ماہ مبارک آیا اور تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور آج عصر سے ہی مسجدوں میں اللہ کے مہمان جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور 10 دن اور 9 دن 10 یا 9 دن جتنے دن کا چاند ہوگا اتنے دن وہ اللہ کے مہمان بن کے رہیں گے اور یہ ایسی فضیلت والی یہ عبادت ہے کہ معتکف اگر سو بھی رہا ہوتا ہے یا آرام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو عبادت میں شمار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے مہمان اللہ کے یہ قدردان بندے ہیں اس ماہ مبارک کا جنہوں نے یہ اعتکاف کرنے جا رہے ہیں ان کی کیونکہ اب تو وہ اثر میں چلے جائیں گے تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ میں سے جو اعتکاف کے لیے جا رہا ہے اور نیت کی ہوئی ہے ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. ہم سمیت فلسطین کے مسلمانوں کو غزہ کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعائیں کیے گا کیونکہ ان کو آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے اور یقیناً آپ ضرور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اور یہ جو مبارک مہینہ آیا چلیں یہ 20 دن ہم نے غفلتوں میں نکال دیے لیکن یہ جو آخری کے 10 دن بچے ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ واقعتاً اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی عبادت کریں ایمانی جذبے کے ساتھ, ذوق اور شوق کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اور یہ رمضان مبارک جس تیزی کے ساتھ آیا
اس تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر روانہ ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے، ظاہر ہم اللہ کی شان کے مطابق تو عبادت نہیں کر سکتے، لیکن ٹوٹی پھوٹی عبادت جتنی ہو سکے ہم اس کی بارگاہ میں پیش کریں، اور وہ بڑا اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بڑے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور وہ بے شک اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ کبھی رمضان مبارک میں معاف کر دیتا ہے، کبھی حج کے دوران معاف کر دیتا ہے، کبھی محرم میں معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو روزانہ نہیں بلکہ ہر رات، ہر دن، ہر شام وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جب وہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے وفاداری کا جوہر دکھائیں اور اس کی عبادت میں زندگی گزاریں۔ اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ نام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے فتح مکہ کے بارے میں، ہم بات کر رہے تھے کہ آج کا دن جو ہے اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے۔ آج کے دن مکہ مکرمہ آزاد ہوا تھا۔ آج کے دن 12,000 صحابہ کرام کا لشکر مکے پہ حاوی ہوا تھا۔ آج کے دن مکے میں سارے بت توڑ دیے گئے تھے۔ آج کے دن مکہ مکرمہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ آج کے دن مکہ مکرمہ میں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا تھا۔ آج کے دن مکہ مکرمہ میں اللہ کی کافی ٹائم بعد، کافی طویل عرصے بعد اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی تھی۔ آج ماہ مبارک کا 20واں روزہ آج کے دن فتح مکہ ہوا تھا۔ تو آج بات کرتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں۔ بیسکلی جو فتح مکہ جو غزوہ مکہ جو ہوا تھا، یہ جو جنگ ہوئی تھی، جو 12,000 لشکر کا صحابہ کرام کا جو لشکر تھا مدینے سے گیا تھا، اس کے پیچھے جو شارٹلی جو کہانی ہے، جو اس کا ایک مفہوم بتا دیتا ہوں، وہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب امن و امان کا سورج طلوع ہو گیا تھا اور ہر طرف امن و امان تھا، معاہدہ طے ہو گیا تھا مسلمانوں میں اور کفار میں۔ پھر اس کے بعد شارٹلی میں آگے بڑھتا ہوں کہ دو قبائل میں آپس میں تناؤ بڑھا۔ قریش کی جانب جو قبائل تھا اس نے مسلمانوں کے قبائل پہ حملہ کیا، اور اس طریقے سے صلح حدیبیہ توڑ دی گئی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اور حکم جاری دیا کہ چلو جنگ کی تیاری کرتے ہیں، اور ایک لشکر بنانے کا حکم دیا۔ وہ لشکر 12,000 کی تعداد میں بنا، اور یہ جو لشکر تھا، ظاہر 12,000 کی تعداد کا جو لشکر تھا جو صحابہ اکرام کا، وہ ایک کافی جو لمبی تعداد ہے۔ تو اس میں یہ تھا، دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور آپ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ یہ جو لشکر ہے، یہ جو جنگ کی تیاری ہے، بیسکلی یہ تو ہر اس کا ایک رول ہوتا ہے، اور ایک یہ خفیہ طور پہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی پہ جب حملہ کر رہے ہو تو آپ اس کو بھنک بھی نہ پڑنے دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احتیاطی تدابیر تھی کہ کسی کو بھی کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہو کہ جو 12,000 کا لشکر تیار ہو رہا ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے اور ان کو نیست و نابود کرنے آ رہا ہے۔ شارٹلی آگے چلتے ہیں۔ 12,000 کا صحابہ اکرام کا لشکر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت، جس طریقے سے کہا دعا کی بدولت کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں۔ اللہ کی بدولت، اللہ کی تو مدد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ نے قبول کی، اور کسی کو کانوں کان اس چیز کی خبر ہی نہ پڑی، اور وہ لشکر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر آپ نے تمام اسلامی لشکر کو حکم دیا کہ وہ پورے میدان میں پھیل جائیں، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ تمام صحابہ کرام کو کہ اپنے الگ الگ چولہا روشن کرے۔ رات کے وقت ابو سفیان، اچھا یہ ابو سفیان کا جو واقعہ یہ بھی عجیب ہے، آگے جا کے ہم اس پہ بات بھی کریں گے
کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی آئے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں داخل ہوگا۔ اس میں ایک عجیب بات ہے، اس پہ آگے جا کے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا، سب نے اپنا اپنا جو چولہا تھا اس کو روشن کر دیا۔ ابو سفیان خبر گیری کے لیے مکے سے باہر نکلے تو آگ کا اتنا بڑا انہوں نے لہو دیکھا کہ دیکھ کے سوچنے لگے کہ یہ وہی قبیلہ تو نہیں جس قبیلے میں تنازع بڑھا اور آپس میں جنگ ہوئی، اور یہ جو قریش کا قبیلہ تھا اس قبیلے پہ غالب آیا اور دھوکہ دیا، صلح حدیبیہ کو توڑا، تو کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ لیکن بعد میں اچانک ابو سفیان کے دماغ میں یہ بھی خیال آیا کہ نہیں، یہ وہ تو نہیں ہو سکتا، اتنا عظیم و شان لشکر یہ اس قبیلے کا تو نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو آگاہ کیا کہ یہ بہتری تمہارے لیے یہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب کرو، کیونکہ اتنا 12,000 کا لشکر اوپر سے اچانک سے حملہ کرتا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان دہ تھا، ورنہ اس عظیم لشکر کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون تھا وہ گرمایا ہوا تھا، کیونکہ ابو سفیان یہ وہی شخص تھا جس نے کتنے مسلمانوں کو، کتنے صحابہ کو شہید کیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے آیا، اور اس کی بیوی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کلیجہ تھا اس کو چبایا تھا۔ یہ بہت دردناک واقعہ تھا، اور یہ صحابہ اکرام کا خون کھول رہا تھا کہ اس کو، ابو سفیان کو قتل کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ ایک ایسا شخص جس نے مسلمان کے خلاف جنگیں لڑی، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس کی بیوی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا، ایسے شخص کو دشمن کے سامنے پکڑ کر معاف کرنا اللہ کی نبی کی صفات ہو سکتی ہے، عام آدمی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ تصور کریں، میں سوچ رہا ہوں، آپ اپنے پہ رکھ کے سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کے باپ کا قاتل ہو، آپ کے چچا کا قاتل ہو، آپ کے دوستوں کا قاتل ہو، خدا نہ خواستہ، کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ارے ہم تو کوئی ہمارے پیٹھ پیچھے غیبت کر دے ہم اس کو معاف نہیں کرتے، یا کوئی ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے دل کے قریب ہو اس کا قتل کر دے تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یہ صفات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھی، جبھی تو وہ انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، تمام انسانوں کے لیے۔ ابو سفیان آیا، اور ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شارٹلی آگے بڑھتے ہیں کہ اس نے سر جھکا دیا، اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کے جاؤ، اور اس کی نگرانی میں وہ 12,000 صحابہ اکرام کا جو لشکر ہے اس کو مدینے کے اندر مکے کے اندر لے کے جاؤ۔ اور مکے کے لوگ دیکھ رہے تھے، خواتین دیکھ رہی تھیں، کوئی اپنی چھت سے دیکھ رہا تھا، کوئی دروازے کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا کہ یہ عظیم و شان لشکر، یہ 12,000 کا لشکر یہ مکے میں آ رہا ہے۔ پہلا قبائل کا جھنڈا آتا ہے، دوسرے قبائل کا جھنڈا آتا ہے، اور پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لشکر آتا ہے، اور اس کا جھنڈا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائے رہے، وہ علم اٹھائے رہے، وہ جھنڈے اٹھائے ہوئے، اسلام کے عالی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے اٹھا کے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر رکتے ہیں اور تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں، سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہستی ہیں جن کے لیے مکہ مکرمہ جب نبوت ملی، حکم آ گیا کہ اب دین کو بڑھاؤ، تبلیغ کرو، اور
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تبلیغ دینا شروع کی تو یہ وہی مکہ تھا، یہ وہی قریش تھا جس نے آپ کا مذاق اڑایا، جس نے آپ پہ پتھر برسائے، جس نے اتنا مجبور کر دیا، جو آپ کا آبائی شہر تھا، جو آپ کے دل کے قریب تھا، اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس مکہ سے چلے جائیں، اور آپ رات کے اندھیرے میں اپنے آبائی شہر جو آپ کے دل کے قریب تھا اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اور ناظرین، وہ کیا فتوحات تھی، وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کی جتنی بھی فتوحات ہیں، یہ فتوحات ان سب سے اول تھی۔ اگر وہ فتح، اگر ایک مان لیتے ہیں اگر مکہ فتح نہیں ہوتا تو آج جو اسلام کا اتنا بڑا لشکر جاتا ہے، حجاج اکرام جاتے ہیں، عمرے کے لیے مسلمان جاتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد نہ کرواتے تو کیا آج ہم بیت اللہ کا طواف کرتے، اس مکے میں جاتے؟ نہیں جا پاتے۔ لیکن یہ مکہ تو آزاد ہونا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ آسمانوں پہ ہو گیا تھا، اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی مدد و نصرت شامل تھی۔ اور یہ ذرا سوچیں، تصور کریں، کسی کا خون بائے بغیر یہ فتح ہمیں نصیب ہو۔ یہ مکہ ایسا شہر ہے، مکہ ایسا شہر ہے جہاں بنا خون بائے بیت اللہ کو آزاد کروا دیا گیا۔ اور کئی سال بعد، جس طرح میں نے شروع میں سیگمنٹ کے آغاز میں کہا کہ کئی سال بعد بیت اللہ پر اسلام کا پرچم سر بلند کیا، کئی سال بعد اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی بیت اللہ سے، کئی سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر اس بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ فتوحات کا سلسلہ تھا، یہ ایک اہم ترین فتوحات۔ اس موقع پر قریش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مجھ سے اس وقت کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے شہر چھوڑ کے چلے جائیں، تو قریش کے لوگ جواب دیتے ہیں، آپ ابو مطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے اور ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے شان کے مطابق آپ کے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 پڑھ کے آپ نے سنائی لوگوں کو اور بتایا، آج کے دن تم پر کوئی عتب یا ملامت نہیں۔ جب میں رحمت للعالمین بتا رہا ہوں نا، اور اللہ کے نبی معاف کر رہے ہیں اور آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 92 میں کہ 92 پڑھ کے سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج کے دن تم پر کوئی عتب اور ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور بے شک اللہ تو ہے ہی رحمان اور رحیم، بے شک۔ اور ناظرین، یہ فتح مکہ کے بعد یہ جو بیت اللہ کا طواف ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں ہوا کرتے تو آپ نے دعوت تبلیغ دی تھی، اور جب حضرت عثمان بن طلحہ جب اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو ان کو ان سے چابی لیا کرتے تھے تو وہ چابی نہیں دیتے تھے۔ اور ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے جو چابی تھی، تالے کی چابی تھی، اس کے لیے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ حضرت عثمان بن طلحہ تشریف لائے، سر جھکا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان سر اٹھاؤ۔ کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں اٹھاؤں۔ کیوں نہیں اٹھاؤ گے؟ یا رسول اللہ، میں بہت بدبخت تھا، میں آپ جب مجھ سے چابی مانگا کرتے تھے اور میں آپ کو نہیں دیتا تھا چابی، اس کا مفہوم آپ کو بیان کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں کیسا ہوں؟ اس وقت حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں اس وقت جب میں جاہلیت کے دور میں تھا تو میں قریش کا آپ کو معاذ اللہ بدبخت انسان سمجھتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم مجھے کیسا انسان سمجھتے ہو؟ تو حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دنیا کا عظیم ترین انسان سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آپ حضرت عثمان بن طلحہ اسلام لے آئے اور وہ چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چابی تمہارے پاس امانت ہے اور یہ تمہاری نسلوں تک رہے گی، یہ تمہاری نسلوں تک رہے گی، اور جو تم سے یہ چابی چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم میں شمار ہوگا. اور آج بھی بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کی آہز کے پاس ہے، ان کی نسلوں کے پاس، اور یہ چابی ان کی نسلوں کے پاس ہے، چلتی ہوئی آ رہی. فتح مکہ کے وقت سے اب اسلام کی تاریخ کا جو فتح مکہ کا جو وقت شروع ہوا وہ تو پھر اسلام کی تاریخ شروع ہو گئی، تو ہم فتح مکہ سے کاؤنٹ کرتے ہیں. فتح مکہ کے بعد سے حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس یہ چابی اور ان کے خاندان سے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، ان کے خاندان کے پاس یہ چابی ہوتی ہے. تو ان شارٹ یہ پورے قصہ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مبارک ذات، اتنی بابرکت ذات، اور کس فتح کے ساتھ آپ قریش پر غالب آئے. آپ نے ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنوایا اللہ کی مدد سے. جو غرور و تکبر کرتے تھے ان کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا. جس میں وہ ناز کیا کرتے تھے ان کا سارا ناز ملیا میٹ ہو گیا، اور اسلام کو تاریخی فتح ہوئی، فتح مکہ، اور یہ اسلام کا عظیم و شان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا، اور بے شک مجھے بھی یہ بیان کرتے ہوئے بڑا مزہ آیا. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اسلام کی تاریخ کو زندہ کرنے میں بڑا مزہ آیا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا. تو اسی اپنے پن کے ساتھ مجھے ناچیز کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا دعاؤں میں. اور جو اعتکاف کریں گے آج سے ان سب کو ان کا اعتکاف بہت مبارک. اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ یہ مرحلہ بخوبی اور عبادت کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اس مرحلے سے گزارے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.